پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے ڈی آر سی کمیٹی کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کو قبضہ فوری واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا، آپ پہلے قبضہ واپس کریں پھر آگے بات کریں گے۔ عدالت نے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ محمد اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے محمد اسلم سمیت 10 شہریوں کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا اور اس کے وکیل نے کہا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سیز کی بنی کمیٹیوں نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں پھر آگے بات کریں گے۔ آپ غلط فیصلے کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ کمیٹی ارکان کے خلاف کارروائی شروع کریں؟ وکیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ ڈی سی نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اگر پٹواری وقت پر کام کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ وکیل نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں ڈائیلاگ نہ ماریں اور جذباتی باتیں نہ کریں۔ مجھے پتا ہے یہاں کتنے پرانے کیسز ہیں۔ وکیل نے کہا کہ دیپالپور میں 40 ایکڑ پراپرٹی پر مخالفین قابض ہیں۔ ڈی سی کمیٹی نے 27 دنوں میں ہمیں قبضہ دلا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ آرڈر پاس کس نے کرنا تھا؟ کمیٹی کا قبضہ دلوانے کا آرڈر مس کنڈکٹ ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ قانون کے تحت ان کے پاس کارروائیوں کا اختیار نہیں تھا۔ ڈی سی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ کسی اور کا اختیار ہے۔ میرے سامنے یہ ایشو نہیں کہ آپ پراپرٹی کے مالک ہیں یا نہیں، میرے سامنے معاملہ یہ ہے کہ ڈی سیز کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے یا نہیں۔ ایک اور وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آرڈیننس معطل کرنے کے بعد 24 دسمبر کو گجرانوالہ میں 1 ایکڑ پراپرٹی کا قبضہ دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد اگر کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ عدالت نے ڈی آر سی کمیٹی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قبضہ واپس کرنے کا حکم دے دیا اور درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔